السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید القرآن کے ایک اور نئے پروگرام کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ البقرہ کی چند مزید آیات کی تلاوت کرتے ہوئے اس کا تجوید القرآن اور چند ضروری باتیں اس کے تعلق سے یا اس کے سلسلے میں ذکر کریں گے ان کا انشاءاللہ تعالی، اور اس کے بعد ہم پروگرام کے آخری حصے کی طرف جس میں ہم قرآن کریم کا ناظرہ اور تجوید کے رولز یا قواعد سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے پروگرام کے موٹے طور پر 2 حصے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے تلاوت کرتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم پروگرام کے دوسرے حصے کی طرف بھی انشاءاللہ ہم لے کر چلیں گے آپ کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ
السائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. تو ناظرین کرام، ہم نے سورۃ البقرہ کے ایک رکوع کی تلاوت کی ہے. اب آئیے اس میں چند آیات کو ہم تجوید کے ساتھ سکھانے کی کوشش کرتے ہیں. ہم اس لیے تمام حروف کو الگ الگ سکھاتے ہیں تاکہ جو نئے سیکھنے والے ہیں یا جو سیکھ رہے ہیں وہ ان کو مزید فائدہ ہو، اور جن قواعد کا بار بار اعادہ ہو رہا ہے، جن کو ہم بار بار ریپیٹ کرتے ہیں، تو ریپیٹ کرنے کی وجہ سے بھی وہ قواعد زبانی یاد ہو جاتے ہیں. اور جب ہم پروگرام کے آخری حصے میں قواعد کو سمجھاتے ہیں تو قواعد یہاں پر بھی سمجھائے جاتے ہیں
اس رکوع میں چند آیات میں اور پروگرام کے آخر پر بھی۔ تو جن قواعد کی اصطلاحات ہم یہاں بتاتے ہیں وہی اصطلاحات جو ہیں وہ اس پروگرام کے آخری حصے میں جب ہم کچھ قواعد سکھاتے ہیں اس میں بھی ہم ان کا ذکر کرتے ہیں مثالوں کے ساتھ۔ تو جتنا یہ ہم قواعد ریپیٹ کریں گے اور بار بار بتائیں گے کہ یہاں پر یہ قاعدہ ہے، یہاں پر فلاں قاعدہ ہے، تو اس حساب سے بھی سننے میں پھر وہ بار بار اس طرح سے یاد ہو جائیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں، سب سے پہلے یا کو ہم جب دیکھتے ہیں تو یا کے اوپر جو ہے وہ الف مدہ ہے، یہ کھڑا زبر بے شک ہے لیکن یہ الف مدہ بھی اس کو ہم کہتے ہیں، الف مدہ کا قائم مقام ہے۔ تو الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ سمجھائیں آپ کو، الف مدہ کا قائم مقام ہے، اس کو ہم نے کھینچنا ہے ایک الف کی مقدار کے برابر۔ بنی میں چھوٹی مد ہے، مد منفصل ہے کیونکہ آگے جو ہے وہ یہ حمزہ اپنی اصل شکل میں نہیں ہے، اور یہ چھوٹی مد جو ہے اس لیے یہ منفصل مد کہلاتی ہے، چھوٹی مد۔ تو اگر اور یہ جو ہے جو الف ہے یعنی حمزہ جو ہے اس یہ الگ لفظ ہے، اگر یہاں پر حمزہ چھوٹا ہوتا جو اصل حمزہ ہے تو وہ ضرور اسی لفظ کا، پہلے لفظ کا ہی حصہ ہوتا، چونکہ یہ جو حمزہ ہے یا بنی کا حصہ نہیں ہے، اسرائیل کا حصہ ہے، اسی لیے یہاں پر چھوٹی مد ہے، اس کو ہم مد منفصل کہتے ہیں۔ تو یا بنی چھوٹی مد یا مد منفصل، اس کی جو مقدار ہے بڑی مد سے آدھی مقدار ہم اس کو کہتے ہیں، یا 3 الف کی مقدار کی برابر بھی ہم اس کو لمبا کر سکتے ہیں۔ اس را میں خیال رکھنا ہے کہ سین پر قلقلہ نہ ہو، کیونکہ سین پر کئی جو ہیں وہ قراء یا جو ناظرین ہیں، یہ جو پڑھنے والے ہیں ہمارے قاری صاحبان، تو وہ اس میں جو ہے وہ جنبش اس میں لاتے ہیں، جیسے اس، تو وہ غلط ہے، حروف قلقلہ کا قاعدہ الگ ہے، اور یہاں پر بالکل ہمیں سمپل پڑھنا ہے۔ اس را، کس طرح سے؟ اس را جو ہے یہاں پر مفتوح ہے، را جب کے اوپر فتح ہو یا ضمہ ہو، ہم زبر اور پیش بھی کہتے ہیں، تو تب را جو ہے پر ہوتا ہے۔ اسرائیل، یہ مد جو ہے یہ مد متصل کہلاتی ہے، یعنی بڑی مد بھی اس کو ہم کہتے ہیں۔ یہ جو اسرا کا جو یہ حمزہ ہے یہ اس کا اپنا ہے، اس کے بعد ہی یہ جو الف مد بھی اس میں ہے، الف مد کے بعد بھی حمزہ اصل لفظ کے ساتھ ہے، تو یہ بڑی مد کہلاتا ہے۔ اسرائیل، یہاں پر جو ہے یہ یا مدہ کا قاعدہ ہے۔ یا مدہ کیا ہے؟ یا ساکن سے پہلے کسرہ جب ہو تو وہ یا مدہ ہے، اس کو ہم نے کھینچنا ہے۔ لذکرو اسرائیل، ذال کا خیال رکھنا ہے کہ اس کو ہم نے نرم پڑھنا ہے، زبان کے سرے اور سامنے جو دانت ہیں ہمارے ان کے کنارے کے ساتھ زبان کا سرہ آپ لگائیں۔ اسرائیل، لذکرو، تو اس میں زا کی آواز نہیں آنی چاہیے، سخت آواز نہیں آنی چاہیے۔ کرو میں آپ دیکھیں اس میں کیا ہے؟ واو مدہ آ رہا ہے، دیکھیں الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ کتنا استعمال ہوتا ہے قرآن میں، اور سب سے زیادہ غلطیاں یہاں پر پڑھنے والے کرتے ہیں۔ اس کو ہم نے لمبی آواز کے ساتھ ایک الف کی مقدار کے برابر پڑھنا ہے۔ اسرائیل اذکروا، اس کو ہم نے لمبی آواز کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہاں پر دیکھیں نعمتی التی، عین حرف حلقی ہے اور اس میں جھٹکے کی آواز نہیں آنی چاہیے، کئی جو پڑھنے والے پڑھتے ہیں نعمتی التی، وہ غلط ہے، درست نہیں ہے، حلق میں آواز لے جائیں، نعمتی التی، نعمتی التی۔ تو یہاں پر تشدید ہے، اس کو بھی ادا کریں آپ، اس میں یہاں پر جو ہے تشدید نرمی کے ساتھ ادا نہیں ہونی چاہیے۔ نعمتی التی، یلتی اچھی طرح سے تشدید ادا ہوں۔ اسی طرح سے یہاں پر پھر چھوٹی مد آ رہی ہے، اور یہاں پر یا مدہ بھی آ رہا ہے، یا ساکن سے پہلے کسرہ، اس کو بھی ہم نے چھوٹی مد بھی ہے، اس کو ہم مد منفصل کہتے ہیں، اس کو ہم نے 3 الف کی مقدار کے برابر پڑھنا ہے۔
نعمتی التی انعمت، انعمت میں کیا غلطی ہوتی ہے؟ یہاں پر بھی لوگ کلکلا کرتے ہیں، حالانکہ کلکلا قاف تا با جیم دال حروف جب ساکن ہو ان پر کلکلا ہوتا ہے، اس کے علاوہ جتنے حروف ہیں وہ ساکن ہو تو کلکلا یا جنبش کی آواز نہیں آئے گی۔ تو انعمت، انعمت یہاں پر ہم نے پڑھنا ہے۔ اور پھر ایک اور خیال رکھنا ہے کہ یہاں پر اخفا بھی لوگ جو ہیں وہ کرتے ہیں، یعنی آواز کو روکتے ہیں، وہ بھی درست نہیں ہے۔ ہم نے اظہار کرنا ہے یہاں پر انعمت، اگر انعمت پڑھیں گے تو وہ جو ہے وہ درست نہیں ہوگا۔ انعمت، پھر عمت بھی نہیں پڑھنا ہم نے، عین کو حلق سے ہم نے حلق کے بیچ والے حصے سے ادا کرنا ہے، اور میم ساکن کا اظہار کرنا ہے۔ کئی لوگ پڑھتے ہیں انعمت، وہ درست نہیں ہے، ہم نے جلدی سے پڑھنا ہے، میم ساکن کا اظہار کرنا ہے۔ پھر اس کو کھینچتے بھی ہیں، تو بھی پڑھتے ہیں، جیسا بار بار بتایا گیا کہ زیر زبر پیش کو ہم نے جلدی سے پڑھنا ہے، اور اگلے والے لفظ کے بیچ میں جو خلا ہے اس کو بالکل ڈھیلا نہیں چھوڑنے دینا، جلدی سے ملانا ہے۔ انعمت علیکم، عین حرف حلقی پھر حلق کے بیچ میں سے ادا ہوگا۔ لائی میں کیا ہے؟ یا لین، یا ساکن سے پہلے زبر یا واو ساکن سے پہلے زبر، یا لین یا واو لین نرمی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ علیکم، تو اس طرح سے میم ساکن کا پھر اظہار ہوگا۔ علیکم وانی، میم پر بالکل آواز نہ روکیں، وانی، وانی واو کو ہونٹوں کی گولائی سے، اور نون مشدد اور میم مشدد پر آواز روکیں۔ نون مشدد آ گیا اس میں، یہاں پر اگر میم مشدد بھی ہوتا تب بھی آواز رکتی، حروف گنہ ہیں دونوں۔ وانی، نا کے باسا میں آواز رکے گی، اور یا مدہ کا قاعدہ ہے، اس کو ہم نے لمبی آواز کے ساتھ پڑھنا ہے۔ فضلتکم، یہ ضاد جو ہے یہ کئی جو ہے پڑھنے والے اس کو زال کی آواز سے، زوئی کی آواز سے، زا کی آواز سے پڑھتے ہیں، جو کہ ان کا مخرج اپنا الگ ہے، اور ضاد کا مخرج بالکل الگ ہے، اس کی آواز جو ہے بالکل مختلف ہے۔ ہماری جو زبان ہے اس کا جو بایاں کنارہ ہے زبان کا، وہ اوپر والی جو داڑ ہے ہماری اس کے ساتھ ہم نے ٹچ کرنا ہے اور پر بھی کرنا ہے۔ فضلتکم، اگر فضلتکم پڑھیں گے تو بالکل غلط، درست نہیں ہوگا، معنی بھی تبدیل ہوتے ہیں۔ پھر یہاں پر جو ہے وہ تکم علل، پھر میم ساکن کا جو ہے اظہار ہوگا۔ میم ساکن کے بعد میم آئے یا میم ساکن کے بعد با آئے، اس کے علاوہ جتنے حروف آئے میم ساکن کا اظہار ہوگا۔ تو میم ساکن کے بعد میم اور میم ساکن کے بعد با کا آپ خیال رکھیں، اس کے علاوہ جتنے حروف آتے ہیں میم ساکن کا اظہار ہوتا ہے۔ فضلتکم علل، جلدی سے، فضلتکم علل عالمین، عین حرف حلقی، اور عین جو ہے یہاں پر الف مدہ ہے، کھڑا زبر ہے۔ مین میں جو ہے وہ یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے کسرہ، اور مد عارض جو وقفی ہے اس کا بھی یہاں پر ہم قاعدہ استعمال کر سکتے ہیں۔ ہم علی العالمین آواز کو ہم اپنی اور مزید لمبی آواز کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، اس طرح سے ہم نے کوشش کی کہ تجوید القرآن کو ہم آیات کو مزید کھول کر بتانے کی کوشش کریں۔ آئیے اب چلتے ہیں پروگرام کے آخری حصے کی طرف، جس میں ہم آپ کو چند باتیں سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ آج جو سبق ہے یہ گزشتہ اسباق میں سکھائے گئے قواعد کا اعادہ ہے، یعنی جو اب تک ہم نے سیکھا ہے اس کی ایک طرح سے مشق ہے تمام قواعد کی۔ اس سبق کی مشق کرتے ہوئے متحرک حرف، یعنی جس پر زیر زبر پیش ہو، کی حرکت واضح پڑھیں۔ پیش کی زبر نہ بن جائے، یعنی پیش جو ہے اس کی زبر نہ بن جائے، یا جو زبر ہے اس کی زیر نہ بن جائے، اس طرح نہ ہو۔ اور جو ہے حروف قلقلہ اور حروف مدہ اور حروف لین کو بتائے ہوئے طریق پر پڑھیں۔ تو وہی جو ہم نے اب تک سیکھا ہے ان کا خیال رکھنا ہے۔ علاوہ ازیں جتنا حصہ اکٹھا دیا گیا ہے وہ روانی سے بغیر رکے اور بغیر آواز توڑے پڑھیں۔ تو آئیے اب ہم مشق کرتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ مشق کریں، تھوڑا سا بیچ میں ہم رکتے ہیں تاکہ آپ بھی مشق کر سکیں۔ ملوکو، اب اگر اس میں بتائیں ایک دو مثالیں بتاتے ہیں، اس کے بعد ہم پریکٹس کریں گے۔ اس میں دیکھیں واو ساکن سے پہلے پیش ہے، تو یہ کون سا
قاعدہ یہاں پر ہوگا، کون سا لفظ ہے؟ واو مدہ. ملوک، نسوہ، یہاں پر بھی واو مدہ ہے. امور، یہاں پر بھی واو مدہ ہے. اعوذ، اب دیکھیں حروف تہجی کا بھی خیال رکھنا ہے کہ حروف جو ہیں وہ تمام مخارج کے ساتھ ادا ہوں. غرور، یقول، یوسف، اوتی، اوتی، نخفی، وجوہ، تفور، املی، دموع، تجری، فراغ. نجوم، بینی، مکان، یکون، یدیہ، میثاق، صدور، ایمان، تہوی، ایدیکم، اوحی الیک، تبتغی، بینکم، علیہم، لیضیع، ابویہ، نوحیہ، زوجین، تبعنی، نورہم، یلوون، موعود، تدعون، تحیون، مغضوب، سمعنا، فرعون، صالحون، رازقین، یستوفون، یفسدون، ترونہم، للخروج، حسنیین، یہجعون، افعینا، قلنا، اوذینا، اقمنا. تسأل، یسمعون، رؤوس، یعود، مستہزئون، لا ترتابوا، یستعجلونک، یسومونکم، سمعنا، اطعنا، ستجدنی، بیننا، یأتیہ، وضعنا، اغفر لنا، لا تخاطبنی، لا تؤاخذنا، لا طاقة لنا، ارحمنا. یأذن، قرن، تأتونی، لا تخضعن، تأویل، ولیضربن، جئنا، بارئکم، اطعن،
أخذنا لا يأتين لا يعصينك قرأت أبين امتلأت بئس أأقررتم يأفكون وأمر رؤياك وأتوني يأمر تزدادون ماكثين مهطعين مقنعي رؤوسهم لم يلد ولم يولد هل يسمعونكم إذ تدعون. تو ناظرین کرام، ہم نے مثالوں کے ساتھ بھی چند قواعد کو دھیان میں رکھتے ہوئے ناظرہ قرآن کریم بہتر کرنے کے لیے اور تجوید القرآن بھی بہتر کرنے کے لیے کوشش کی ہے سمجھانے کی. امید ہے کہ آپ نے بھی اس کی مشق کی ہوگی، یا جب بھی آپ پروگرام بعد میں سنیں گے آپ ضرور اس کی مشق کریں، تو اس کے نتیجے میں انشاءاللہ تعالی قرآن کریم کا ناظرہ اور تجوید بھی بنیادی طور پر ٹھیک ہوتے جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی مزید جب قواعد کا سلسلہ اور شروع ہوگا تو انشاءاللہ تعالی مزید بھی قواعد آپ سیکھتے جائیں گے. تو آج کے پروگرام کا وقت اب ختم ہو گیا ہے، اب اجازت دیجیے. انشاءاللہ کل ایک اور پروگرام کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.